الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، میرے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور سیدھا کرو اپنے چہرے کو ہر نماز کے وقت، اور عبادت کرو اس کی اس حال میں کہ تم خالص عبادت کرنے والے ہو اس کی۔ جس طرح پیدا کیا تھا اس نے تم کو، ویسے ہی تم لوٹو گے۔ ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ایک گروہ ہے کہ مسلط ہوگی ان پر گمراہی۔ انہوں نے بنا لیا شیطان کو اپنا دوست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے آدم کی اولاد، پہن لیا کرو اپنا لباس ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، کس نے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی زینت کو جو پیدا کی اس نے اپنے بندوں کے لیے، اور لذیذ پاکیزہ کھانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں، اس دنیاوی زندگی میں اور قیامت کے روز۔ یوں ہی ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا تھا کہ کس طرح آدم کو دنیا میں بھیجا گیا اور کیا ہدایت فرمائی گئی۔ آدم کو فرمایا گیا، آپ جاؤ دنیا میں، وہاں ہی تم رہو گے اور وہاں ہی مرو گے، اور وہاں سے ہی پھر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، تمہارے بدنوں کو پھر لباس سے ڈھانپ دیا، اور کھانے پینے کا سامان اس دنیا میں ہی کر دیا۔ اب اس دنیا سے ہی اپنے لباس کا بھی انتظام کرو، اور اپنے کھانے پینے کی ضروریات پوری کرو، اور یہ ہر وقت احساس رکھو کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ آپ کو ملا ہے سب مالک الملک کی ربوبیت ہے۔ اسی رب نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا اور تمہاری ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اس لیے ہوشیار ہو کہ جو شیطان تمہارا دشمن ہے، جس نے تمہارے جد امجد یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا، وہ تم کو بھی فتنہ میں نہ ڈال دے اور تمہارے لیے یہاں بھی مصیبت بنا دے۔ وہ بہت چالاک بھی ہے، اور اسے یہ طاقت بھی دی گئی ہے کہ وہ انسان کو دیکھتا ہے اور انسان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ ایسا دشمن جو دکھائی بھی نہ دے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ہستی کی پناہ میں چلا جائے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے، اور جسے شیطان نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کی پناہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل کرنے سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اور شیطان کا عمل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے، اور اچھائی اور برائی میں تمیز بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دنیا اور آخرت میں شرمندگی سے بچنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازباس ضروری ہے۔ آج کا فرمان الہی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔ گزشتہ جتنے فرمان آپ نے سنے یہ مخلوق کے لیے ہدایت ہیں، اور گزشتہ تاریخ کو بیان کیا گیا کہ انسان اس سے سبق سیکھے اور آئندہ احتیاط سے کام لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت ہوئے۔ اس وقت کے مشرکین یہود اور نصارہ کو ہدایت دی گئی کہ ان سب کے اعمال غلط تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے تھے، اپنی مرضی سے قوانین بناتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ یہ یہاں تک بھی کہتے تھے کہ اگر شرک گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم کو روک دیتا۔ آج کا فرمان بھی ان کی غلط حرکات کے متعلق ہے۔ یہ لوگ کعبہ شریف کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ دن کو مرد اور رات کو عورتیں تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتی تھیں۔ جب ان کو منع کیا گیا کہ یہ بے حیائی اور غصاخی ہے، بے ادبی ہے، تو وہ جواب دیتے کہ یہ برائی نہیں،
گناہ نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ تو یہ حکم نازل ہوا کہ تمہارے آباء و اجداد اگر گمراہ تھے تو یہ مطلب نہیں کہ ان کا عمل قابل تقلید ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے ہو بغیر علم کے، یہ بھی تمہارا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، وہ تو حیا اور شرم کا حکم دیتا ہے، اس لیے شرم کو انسان کے ضمیر میں ودیت کیا ہے۔ دیکھو جب حضرت آدم اور مائی ہوا کا لباس جنت میں اتر گیا تو بے حد شرمندہ ہو گئے اور جنت میں چیختے پھرتے تھے اور درختوں کے پتوں سے جسم ڈھانپتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ حج کے دوران یا عمرہ کے دوران اچھا کھانا پینا بھی بند کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اچھا لباس پہنو اور مسجد میں جاتے وقت خوب زینت بنا کر جاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے ضرورت کے مطابق کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرو۔ تقویٰ یا نیکی یہ نہیں کہ ننگے طواف کرو یا گندے کپڑے پہنو یا کھانا پینا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بند کر دو۔ تقویٰ اور بندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت بھی دل میں رکھو، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے بچو اور جو کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا حکم دیا، وہ اختیار کرو، اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو اور اس کے مخلص بندے بن کر زندگی گزارو۔ اپنے دامن کو نفسانی خواہشات سے بچا کر رکھو، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں رہو، والدین کے تابع دار رہو، بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی رکھو، اور جو قرآن کے احکام ہیں ان کی سختی سے پابندی کرو۔ اب یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ لوگ اس طرح اپنی طرف سے عقائد بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل و دماغ شیطان کے قبضے میں تھے، ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کو اچھی چیز بری اور بری چیز اچھی لگتی تھی، اور اس کی وجہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی تھی۔ اگر ان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی تو اس نسبت سے ان کے دل و دماغ روشن ہوتے، ان کو برائی سے نفرت اور اچھائی سے محبت ہوتی، اور وہ کبھی شیطان اور نفس کے اطاعت نہ کرتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہاں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ سینے صاف ہوں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بن جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔